علی جناب محمد اویس الدین رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں تلنگانہ نظام آباد سے یاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب محترم فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ حضرت شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ دینا کیسا ہے؟ دیوبندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ دینے کو بیکار کہا ہے۔ کتاب الحجۃ الوحایا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جناب علی، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ فاتحہ ہے کیا۔ فاتحہ دراصل دعائے برکت اور ایصال ثواب کا نام ہے، جس میں قرآن مجید کی کچھ صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ چونکہ اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کی جاتی ہے، یہ عام معمول ہے، جس میں کبھی کبھی تو مکمل قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور کبھی کچھ مخصوص صورتیں، مثلا جیسے سورہ یاسین شریف ہے، سورہ مزمل شریف ہے، سورہ ملک اور سورہ دخان، اسی طرح سورہ رحمان وغیرہ کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، جیسا وقت ہو اور موقع ہو۔ اور زیادہ تر چاروں قل، سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے مفلحون تک کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سب متعدد احادیث میں ایصال ثواب کے لیے اس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ملا علی قاری نے تحریر فرمایا مسلک متقصد میں کہ یقرأ ما یتیسر له من الفاتحة والإخلاص سبعا او ثلاثا ثم يقول اللهم اوت الثواب ما قرأ الى فلاں او الیہم۔ ترجمہ: جو میسر آئے پڑھے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 7 بار یا 3 بار، پھر کہے اے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا ان سب کو پہنچا۔ چنانچہ اسی طرح امام دار قطنی اور طبرانی اور امام دیلمی نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کی کہ حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ من قرأ الاخلاص 11 مرۃ ثم وهب اجرها للاموات اعطي مثل الاجر بعدد الاموات، رواہ الطبرانی والدارقطنی، کہ جو سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر اموات مسلمین کو اس کا ثواب بخشے، مردوں کے عدد کے مطابق اجر پائے۔ اسے طبرانی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے بحوالہ فتح القدیر عن علی رضی اللہ عنہ باب الحج عن الغیر۔ اسی طرح کنز العمال میں بھی عن رافعی عن علی، اور اسی طرح رد المحتار علی مطلب فی اہداف الثواب الاعمال لغیر کے تحت، اور اس کو اعلیٰ حضرت مجدد اسلام رضی اللہ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی جلد 9 میں بھی نقل فرمایا ہے۔ مگر فاتحہ کرنے اور ایصال ثواب کے لیے کھانا یا شیرینی کا سامنے ہونا کچھ ضروری نہیں ہے، مگر یہ نہیں کہ اگر سامنے رکھے تو اس میں کوئی حرج ہوگا۔ خیال رہے کہ اگر فاتحہ کے وقت کھانا یا شیرینی سامنے نہ ہو تو فاتحہ نہ ہوگا، ایسا اگر کسی کا خیال ہے تو یہ بیکار بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے رکھنا جائز نہیں ہے، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کھانے کو قرآن مقدس کی آیات اور سور کو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کھانے کا بھی جو ہے کھانا کھلانا اور غربا فقراء مساکین کو لوگوں کو، اور اس کا بھی ثواب اگر مرحوم کو نذر کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کھانا سامنے رکھا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر لوگوں کے لیے کھانے کی مشکل ہوئی تو لوگوں نے اپنے جانور سواری کے ذبح کرنے شروع کیے، تو سرکار سے اس کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دی ہے؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کا عریضہ ہے کہ اس کی اجازت نہ دیں ورنہ ہماری سواری کم ہو جائے گی اور ہمارے لیے دشواریاں ہوں گی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر جو کچھ لوگوں کے پاس توشے دان میں پڑا ہوا ہے، کھجور ہے، روٹی کے ٹکڑے ہیں، جو ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ سب لے کر کے حاضر ہو جائیں اور آپ اس پر دعا کی برکت کی دعا فرما دیں۔ چنانچہ دسترخوان رکھا گیا اور اس پر ساری چیزیں لائی گئیں
تو जौ वाला जौ लेकर आया, रोटी का टुकड़ा वाला रोटी के टुकड़े लेकर के आया, जिसके भी तोशादान में जो कुछ था, खजूर की गुठलियां जो कुछ था सब लेकर के आया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बरकत की दुआ फरमाई। तो अब यहाँ देखें कि खुद सामने दस्तरखान कोई पीछे तो नहीं लगाता है, दस्तरखान तो सामने ही लगाया जाता है। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान के अंदर यह हदीस मौजूद है। बहरहाल इससे पता चला कि खाना सामने रख करके दुआ पढ़ना और दुआ करना, इसमें कोई शरअन कबाहत नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो यही तरीका बेहतर है। मगर इन वहाबियों की गंदी आदत की इसको उनको बस जो कुछ मिल जाए अपने मतलब की, फिर यहूद के तर्ज अमल पर अपने मतलब की लेकर उछलेंगे और कूदेंगे और भोली भाली आवाम को धोखा देंगे। हुजूर सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतवे में इसका कहीं सबूत नहीं कि सामने खाना या शीरनी रखकर फातिहा नहीं देना चाहिए, बल्कि आपने तो इसको जायज लिखा है। हाँ, अगर कोई ये ख्याल जमा ले कि अगर सामने ना रखा हो तो इसाले सवाब होगा ही नहीं, तो ये बेकार की बातें हैं। इसी को आला हजरत ने फरमाया कि ये कुछ जरूरी नहीं है, अगर कोई इसे जरूरी समझता है, जैसा कि बाज जोहला में ये आदत पाई जाती है, मगर ये कुछ जरूरी नहीं। लेकिन जिस पर मामूल हो अहले सुन्नत का और उसमें शरान कोई कबाहत ना हो, तो उसे नाजायज भी नहीं कहा जाता। चुनांचे आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक सवाल होता है कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि फातिहा बहैयत मरवजा कि खाना सामने रखकर दरूद व कुरान पढ़कर सवाब उसका बनामे मय्यत करते हैं और वो खाना मुहताज को देते हैं, जायज है या नहीं? जैद कहता है कि खाना मुहताज को देने से पहले सवाब मय्यत को नहीं पहुंचाया जा सकता, लिहाजा पहले खाना दे उसके बाद सवाब पहुंचाए। और कहता है कि खाना सामने रखकर फातिहा देना ये नाजायजो नारवा है। आया कौल उसका सही है या गलत? बय्यनु तुजिरू, बयान करो और अजर पाओ, ये साइल का सवाल है। इसके जवाब में सैयदी आला हजरत मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, अल जवाब फातिहा बहय्यत मुरव्वजा जिस तरह सवाल में मज़कूर है, बिला रैब जायज़ो मुस्तहसन है। साइल ने कहा सामने रख कर करना ये जो है नाजायज़ो नारवा है, मगर आला हजरत फरमाते हैं ये बिला रैब जायज़ो मुस्तहसन है। अहले सुन्नत के नज़दीक अमवात को सवाब पहुंचाना साबित है और उसमें हदीसें सहीह और रवायतें फ़िक़ही मुअतबर बकसरत वार बाकी हैं। बाकी रहा ताम और कुरान का जमा जमा खुद उनके इमाम ताइफा मुअल्लिम सानी इस्माइल देहलवी, जो देवबंदियों की तबलीगियों वहाबियों के मरकजी आलिम हैं, इन्होंने सिरात मुस्तकीम में इस इज्तिमा को बेहतर लिखा है। या आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कमा हैसु क़ाल, क्या कहता है इस्माइल देहलवी अपनी किताब सिरात मुस्तकीम में? आला हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे नकल फरमाया। क्या फरमाते हैं कि हर गाह ईसाल सवाब ईसाल नफ़ा बमय्यत मंजूर दारद मौकूफ बर तआम न गुजारद, अगर मैसर बाशद बेहतर अस्त व इल्ला सिर्फ सरफ सवाब बे सूरह फातिहा व इखलास बेहतरीन सवाबहा अस्त। यानी जब मैयत को नफा पहुंचाना मंजूर हो, खाना खिलाने ही पर मौकूफ न रखे, अगर मैसर हो तो बेहतर, वरना सिर्फ फातिहा और इखलास का सवाब बेहतरीन सवाब है। सिरात मुस्तकीम हिदायत सालिसा अल मकतबुस सल्फिया लाहौर सफ़ा नंबर 64। और कबल इसके कि सदका मुहताज के हाथ में पहुंचे, सवाब उसका मैयत को पहुंचाना जायज है। और हदीस सैयदना सअद इब्न अबी उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है, जिसे सुनन अबू दाऊद सुनन नसाई में इसकी रवायत साबित है, अन्नहु क़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना उम्म सअद मातत फ़अय्यु सदक़ति अफ़ज़लु क़ाल अलमा क़ाल फ़हफ़र बीरन औ क़ाल हादिही लिउम्मि सअद व क़ाल हादिही लिउम्मि सअद। यानी उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ ने इंतकाल किया तो कौन सा सदका अफजल है? फरमाया पानी। उन्होंने कुआं खुदवा कर कहा ये मादरे साद के लिए है, यानी साद की माँ के लिए है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सनन अबू दाऊद में के किताब ज़कात बाबुन फी फजल सकल मा के तहत नकल फरमाया। इसी तरह सुनन नसाई ने किताबुल वसाया फजल सदका अनिल मय्यित में इस रवायत को नकल फरमाया है। इस हदीस से साफ मुतबादर ये कि कुआं तैयार हो जाने पर यह अल्फाज कहे और 1-2 दिन या 10-20 बरस भी सही, तो सिर्फ इस कदर पानी का सवाब पहुंचाना मंजूर था जो उस वक्त आदमियों जानवरों के खर्च में आया। हाशा, बल्कि जब तक कुआं बाकी रहे बहुक्म हादिही उम्मे साद, सबका सवाब मादरे साद को पहुंचेगा। और सबका ईसाल मंजूर तो था, तो कबले तसरुफ ईसाल सवाब पर हर तरह हासिल।
اور خود احادیث مرفوعہ کثیرہ سے ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب عمل قبول ایصال فرمایا، اور فقیر نے انہی حدیثوں سے کھانا سامنے رکھنے کی اصل استنباط کی، جس کی تفصیل ہمارے فتاوی میں ہے۔ یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ جو آپ نے تحریر فرمایا، اس کو غور سے سنیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ بیکار ہے، فرماتے ہیں کہ فقیر نے انہی حدیثوں سے کھانا سامنے رکھ کر اصل استنباط کی، جس کی تفصیل ہمارے فتاوی میں ہے۔ زید کی اسے ناجائز کہتا ہے، حدیث کی مخالفت کرتا ہے۔ تو طرفہ تر یہ کہ خود امام الطائفہ میاں اسماعیل دہلوی اپنی تقریر ذبیحہ میں تقریر وہابیہ کو ذبح کر گئے۔ لکھتے ہیں اگر شخص سے بزے راخانہ پرور کند تا گوشت او خوب شود او را ذبح کرد و پختہ فاتحہ حضرت غوث آدم غوث آدم رضی اللہ عنہ خاند بخوراند خلل نیست، کہ اگر کوئی شخص کوئی بکری گھر پالے تاکہ اس کا گوشت عمدہ ہو، پھر اس کو ذبح کر کے اور پکا کر حضرت غوث آدم رضی اللہ عنہ کی فاتحہ پڑھ کر کھلائے تو کوئی خلل نہیں ہے۔ یہ امام الطائفہ ان وہابی و دیوبندیوں کی مرکزی امام اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، جن کتاب زدۃ النساء ہے۔ ان حضرت سے جناب والی جنہوں نے پوچھا ہوتا کہ یہ فاتحہ خاند بخواندہ فاتحہ پڑھ کر کھلائے کیسے رہا، اور خوراندہ فاتحہ بخواند کھلا کر فاتحہ پڑھائے کیا ہوتا ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے اقول، بات یہ ہے کہ فاتحہ ایصال ثواب کا نام ہے، اور مومن کو عمل نیک کا ایک ثواب اس کی نیت کرتے ہی حاصل اور عمل کیے پر 10 ثواب ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں ارشاد ہوا۔ اور فاتحہ میں 2 عمل نیک ہوتے ہیں، نمبر 1 قرأت قرآن اور اطعام طعام۔ طریقہ مروجہ میں ثواب پہنچانے کی دعا اور اس وقت کرتے ہیں جب کھانا دینے کی نیت کر لی اور کچھ قرآن عظیم پڑھ لیا تو کم سے کم 11 ثواب اس وقت مل سکتے ہیں، 10 ثواب قرأت کے اور 1 نیت طعام کے۔ آگے فرماتے ہیں حالانکہ اس کا طریقہ صرف جناب باری میں دعا کرنا ہے کہ وہ ثواب میت کو پہنچائے۔ خود امام الطائفہ صراط مستقیم میں لکھتا ہے کہ طریق رسانی دن آ دعا بجناب الہی است، کہ اس کے پہنچانے کا طریقہ جناب الہی میں دعا ہے۔ صراط مستقیم ہدایت ثانیہ در ذکر بدعا، مکتبہ سلفیہ لاہور، صفحہ نمبر 55۔ کیا دعا کرنے کے لیے بھی اس شے کا موجود فی الحال ہونا ضروری ہے؟ یہ وہابیوں کے ایک اعتراض پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہابی نے یہ اعتراض کیا کہ کھانا پہلے غریبوں کو دیں، اس کے بعد ایصال ثواب کریں تو ثواب پہنچے گا، دعا کرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے کے بعد کھانا دیں غریبوں کو تو نہیں، یعنی پہلے کھانا دینا ہوگا پھر اس کے بعد ایصال ثواب کریں تو یہ صحیح ہے۔ یہ وہابی کا کہنا تھا، یہ نہیں کہ آپ پہلے ایصال ثواب کر دیں پھر کھانا دیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ کہا کہ اس کا فی الحال موجود ہونا کیا کچھ ضروری ہے؟ مگر یہ ہے کہ جہالت سب کچھ کراتی ہے۔ اگر وقت فاتحہ کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا اگرچہ بیکار بات ہے، مگر اس کے سبب سے وصول ثواب یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں ہوتا۔ جو اسے ناجائز و ناروا کہے ثبوت اس کا دلیل شرعی سے دے، ورنہ اپنی طرف سے بحکم خدا و رسول کسی چیز کو ناروا کہہ دینا خدا و رسول پر افترا کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک کھانا سامنے نہ کیا جائے گا ثواب نہ پہنچے گا تو یہ گمان اس کا محض غلط ہے، لیکن نفس فاتحہ میں اس اعتقاد سے بھی کچھ حرف نہیں آتا۔ ومن ادعى فعلیہ البیان، جو دعویٰ کرے اس پر بیان کا ذمہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ملخصاً الفتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 123۔ ہم نے یہ مکمل وہ فتویٰ نقل آپ کو کر دیا، تیزی کے ساتھ سمجھ میں نہ آیا ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ سائل نے یہ سوال کیا کہ ایصال 2 چیزیں وہاں پر کہ کھانے کا ثواب اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے تو پہلے کھانا غریبوں کو دے دیا جائے پھر دعا کی جائے تو ایصال ثواب صحیح ہے۔ دوسرا اس پر یہ کہتا ہے، یہ بات وہ کہی اس نے وہابی نے کہی، وہ اس پر پھر یہ کہتا ہے کہ جو یہ کھانا سامنے رکھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں قول کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ کھانے کا سامنے رکھ کر کے کرنا یا کھانے کا سامنے نہ رکھ کر کے کرنا، یہ دونوں نفس ایصال ثواب میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ یہ سب کر سکتے ہیں، اور اپنی طرف سے یہ اسے ناجائز و حرام کہتا ہے،
جبکہ احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کھانا رکھ کر کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز و مستحسن ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بغیر سامنے رکھے فاتحہ نہیں ہوتا ہے تو یہ محض بیکار بات ہے، کہ یہ گمان کر لینا، یہ عقیدہ جما لینا کہ کھانا سامنے ہوگا تبھی سوا پہنچے گا ورنہ نہیں پہنچے گا، یہ بیکار کی بات ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بیکار کی بات ہے، ورنہ صاف صریح آپ کے فتوے موجود ہے کہ یہ جائز و مستحسن امر ہے۔ جو اسے ناروا اور ناجائز کہے اس پر دلیل دینا لازم ہے، اپنی جانب سے وہ شریعت پر بہتان نہ باندھے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ وہابیہ ایسا کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ علماء اہل سنت سے رابطہ رکھیں اور وہابیوں کے مکر و کید سے بچیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔